ایک یہ جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے نا, اس قسم کا کوئی بھی سوال میرے بارے میں ہو مجھ سے بلا تکلف پوچھا کریں. لوگ اپنے دلوں میں بغض رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, بات موضوع چھیڑتا ہے لیکن کیا کریں, اب آخری دفعہ چھیڑ رہا ہوں, بس دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. میں نے جب بھی کوئی وزیر اعظم کی حمایت میں کوئی بات کی تو لوگوں نے اس کو مولانا فضل الرحمان کے خلاف پر محمول کیا, حالانکہ ایسا بولو بھائی نہیں ہے. آج ایک چینل سے میں نے 2 بیانات کے موضوع چینج کروائے ہیں. میرا ایک کلپ تھا, اس کا موضوع کسی نے یہ دیا ہوا تھا, مفتی صاحب یعنی عمران خان ورسز مولانا فضل الرحمان, دونوں کے مقابلے میں مفتی صاحب کی کیا رائے ہے. تو میں نے آج ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ عنوان آپ نے اپنی طرف سے لگایا ہے, میرے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم کا مقابلہ کروا رہا ہوں کس سے, مولانا فضل الرحمان سے. آپ کیوں میرے بیان کو میں نے ایک شخصیت کے بارے میں بات کی ہے تو آپ کیوں اس کو JUI کے خلاف لے کے جا رہے ہیں. آج ہی میں نے فون کر کے اپنے 2 کلپ ہٹوائے ہیں وہاں سے, میں نے کہا ان کا نام چینج کرو. تو بعض دفعہ وہ عنوان ایسا لگایا جاتا ہے جس سے غلط میسج جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں. بسا اوقات میرا وہ دعویٰ ہی نہیں ہوتا اور آپ خود غلط فہمی میں. کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں PTI کا آدمی ہے, PTI. بھائی میں PTI کا آدمی نہیں ہوں, میں PTI کا آدمی نہیں ہوں. اور میں نے وہ وزیر اعظم کی حمایت کہہ رہا ہوں, عمران خان نہیں, وزیر اعظم. اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوتا میں حمایت نہیں کرتا. وزیر اعظم کی بات کی ہے کیونکہ میرے خیال میں کچھ پالیسیاں ایسی ہیں جس میں اگر قوم وزیر اعظم کا ساتھ دے گی تو ملک آگے چلے گا, قوم ساتھ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں چلے گا. تو آج اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا, چاہے مسلم لیگ کے ہوتے چاہے JUI کے ہوتے, وہ بھی وہ پالیسیاں اختیار کرتے, اللہ کی قسم ان کے حق میں بھی میں بیان دیتا. تو میرے بیانات کو PTI کے حق میں نہ لے کے جائیں, JUI کے خلاف یا مسلم لیگ کے خلاف یا فلانے کے خلاف یا ڈمکانے کے خلاف. یہ سیاسی باتیں ہیں, اس کے لیے مجھے تو ان چیزوں میں تجربہ بھی نہیں ہے تو میں تبصرے کیوں کروں گا. چند اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جن میں لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں, ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں, اور تاکہ ملک جو ہے نا کچھ صحیح راہ پہ چلے اور لوگوں کو ایک اصول اور ضابطہ ملے کہ کن چیزوں میں ہمیں اپنے حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف لارے رپے ہوتے ہیں, اس سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہوتا. تو ان چیزوں میں ہمیں حکمرانوں کی غلط پالیسیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو چاکلیٹیں اور لالی پاپ کھلا رہے ہیں, بچہ ان سے متاثر ہوگا. جو ماں باپ دیسی گھی کی روٹی کھلا رہے ہیں, بچہ اس کو دیسی گھی سے بو آئے گی, کہے گا یہ صحیح نہیں ہے. تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہے گا, بچے سے کہے گا بیٹا یہ جو تمہیں دیسی گھی کی روٹی کھلا رہے ہیں, اس دیسی گھی میں ہیک تو آ رہی ہے, یہ اس لیے آ رہی ہے کہ تم مصنوعی چیزوں کے عادی ہو چکے ہو, طاقت اسی کے اندر ہے. اور جو میں چاکلیٹ کھلا رہے ہیں نا ابا اماں, وہ تمہاری صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں دیکھنے میں خوشنما ہوتی ہیں, اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں. تو یہ ملک سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس کے بارے میں گائیڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری. تو کوئی بھی بات میرے بارے میں دل میں ہو, میں نے جامعہ حفصہ کے بارے میں بیان کیا تھا, اس کا لوگوں نے غلط رخ لے کر گئے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشرف کی حمایت کر رہا ہے. حالانکہ میں کئی بار اس وقت میں نے بیان کیا تھا جب فوج آپریشن کر رہی تھی, اس وقت میں نے لنڈی کوتل چورنگی میں بیان کیا تھا, وہ بیان ریکارڈ بھی ہوا ہے, مجھے مل نہیں رہا وہ بیان. اس وقت میں نے سخت تنقید کی تھی کہ جنرل مشرف کا یہ اقدام بالکل غلط ہے. کوئی حق نہیں بنتا کہ ایک کمزور قوم جس کو آپ آرام سے سرنڈر کر سکتے ہیں, آپ اس پہ گولے برسا کے اس کو گرفتار کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے مرغی کو قبضہ کرنے کے لیے آپ مرغی پہ کیا ماریں, توپ ماریں, اور آپ کہیں میں نے مرغی کے پخچے اڑا دیے. یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے کہ ایک نہتی قوم ہے, آپ اس پہ بم برسا رہے ہو. آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہیں, بڑے آرام سے اگر آپ چاہو تو اریسٹ کر سکتے ہو آپ. تو میں نے بھرپور مذمت کی تھی, لیکن میرے اس بیان کو کس پہ لے جایا گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, جنرل مشرف کی حمایت کر رہا ہے. اور یہ جامعہ حفصہ کے خلاف جو آپریشن ہوا اس میں تو وہ آپ خود اپنی طرف سے کچھ دل میں بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہوں, خود آپ تپے ہوئے ہوں, تو آپ کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ اس میں منفی چیزیں نکالتے رہو گے. تو اس لیے کوئی بات میں, جیسے جن صاحب نے یہ بات پوچھی ہے, یہ میں 10 دفعہ اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ یہ پروگرام میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا. لیلۃ القدر کی راتیں کیا ہو رہی ہیں, تیل ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو کینسل کرنے کی کوشش کی اور اپنا وقت کم کروایا ہے, باقاعدہ کم کروایا. کل جو میرا پروگرام شروع ہوا تقریباً 4:15 بجے شروع ہوا ہے, 4:15 سے 5:15, 1 گھنٹہ میں نے اس میں لیلۃ القدر کی رات کا لگایا ہے, 1 گھنٹہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟